بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ مونس بھائی نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آپ بھی ولاگنگ وغیرہ شروع کیجئے، حالانکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایز پر مونس بھائی کی مشورہ، ان کی صلاح، میں نے کہا ایک بار آپ بنا کر کے نا چیک کرتے ہیں اس کو۔ تو ہاں جی مونس بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں امید ہے؟ ٹھیک ہے، ابھی ہم کار میں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم جانے والے ہیں ذرا، لیکن ہم وہ ضرور کریں جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم گاڑی یا کہیں بھی سفر میں جا رہا ہوں تو پہلے ہم دعا پڑھیں، تو ہم دعا پڑھ لیں گے۔ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون۔ انشاءاللہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد میں سیٹ بیلٹ لگائیں، لیکن ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی بخاری مسلم کے اندر بھی یہ جو مونس بھائی نے حدیث بیان کری ہے، اللہ کے رسول صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، اور جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں یا پھر باہر سے واپس گھر کے لیے آپ اسٹارٹ کریں تو اس دعا کو پڑھیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ایک الگ ٹاپک کے لیے کہ ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے پہلے دن سے، جو ہم نے سوچا جو مین اسٹریم کی چیز ہوتی ہے نا وہ لے کر کے چلیں گے، تو جس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے آلموسٹ۔ تو اسلام کے اندر تمام مقادب فقہ کے اندر اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، مانگنا اللہ سے چاہیے۔ جب ہم نے بات کرنی شروع کری تو ایک قبر پجاری جو ایک قوم ہے وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی، اور ہمارے اہل بیت اور ہمارے آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کو تو بہت ہی ہیٹ مل رہا ہے، بہت برا کہا جا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دیکھیے جب بھی آپ ریئل اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کو نیگیٹو کمنٹس ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیے اللہ کے رسول کی پوری زندگی ان چیزوں سے جو ہے آپ کو حدیث کے اندر مل جائے گی اگر آپ پڑھیں گے تو۔ اللہ کے رسول کو بھی سیم طریقے کا ہیٹ ملا تھا جب آپ اس وقت لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ صرف اللہ سے مانگیے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو عطا نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت بھی لوگ کہا کرتے تھے کہ تو 25-24 سال کا لڑکا یا 40 سال کا لڑکا، تو ہمیں بتائے گا، ہم بڈھے ہیں، ہم تجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسولوں نے یہی جواب دیا کرتے تھے کہ میں یہ جو بات بول رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ اور ہم بھی لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم بتا رہے ہیں وہ ہماری بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ بتائیے اگر قرآن کے پہلے صفحے پر آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس کا ترجمہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ ہمیں سامنے سے کہتے ہیں کہ تم وہابی ہو، تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگتے ہو، تو اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، کیونکہ تمام صحابہ نے اللہ سے مانگا ہے، تمام نبیوں نے اللہ سے مانگا ہے، تمام تابعین نے اللہ سے مانگا ہے، تمام تبع تابعین نے اللہ سے مانگا ہے، تمام اہل بیت نے، اس پر مونس بھائی، تمام اہل بیت نے اللہ سے مانگا ہے۔ اور توحید اسی کڑوی چیز کا نام ہے کہ آپ غیب میں اللہ کو پکاریں گے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اتنے بیوقوف باتیں کریں گے، آپ سے کہیں گے کہ یہ روٹی امی سے مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک نہیں ہو گیا؟ آپ ایمرجنسی کو کال کرتے ہیں، آپ پولیس سے مدد لیتے ہیں تو کیا یہ مدد نہیں ہے؟ بھائی یہ تو ظاہری اسباب ہے۔ یہ مسکنسیپشن ہے، یہ جو امت کے اندر جو داخل ہو گیا نا، یہ ایک مسکنسیپشن داخل ہو گیا یہاں پہ۔ یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم گیپ کے طور پہ اگر ہم کسی سے مانگ رہے ہیں تو وہ شرک نہیں کر رہے، انہیں یہ لگتا ہے کیونکہ ہم دنیا میں کیا کہتے ہیں اسباب کے تحت لوگوں سے مانگ رہے ہیں، تو یہ جو قبر میں جا چکے ہیں ہم ان سے بھی تو مانگ سکتے ہیں۔ تو میں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ چندہ کیوں مانگتے ہیں؟ بھائی پہلی بات تو ہم چندہ نہیں مانگتے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسری بات چندہ مانگے، بھائی مانگنے کی بات بتاؤ، ٹھیک ہے آپ کے کہنے سے میں غوث پاک سے بھی مانگ لوں گا چندہ، آپ مجھے یہ بتا دیں وہ اگر ہینڈ ٹو ہینڈ مجھے جو بھی وہ دے سکتے ہیں وہ اگر عطا کر دے تو میں ان سے مانگنے لگتے تیار ہوں۔ لیکن مسجد کے اندر کوئی بندہ بیٹھا کر وہ چندہ مانگ رہا ہے تو یہ تو ظاہری اسباب ہے، آپ کس بات پہ کہیں گے کہ نہیں جی ان سے مانگنا غلط ہے؟ ظاہری اسباب کو آپ غائبانہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان سے مانگنا جائز ہے، بھائی یہ تو پھر لاجیکل تھنکنگ آف تھاٹس کے بہت الگ جا رہی ہے آپ کی بات۔ آپ اگر لاجک پہ دیکھیں گے کہ جو غائبانہ طور پہ مدد ہے وہ صرف اللہ کر سکتا ہے، ہاں فرشتوں کے ذریعے کرے گا، لیکن آپ فرشتوں کو تھوڑی مانگ لیں گے۔ بالکل آپ کہیں کہ بارش کے اوپر تو فرشتہ اللہ نے لگا رکھا ہے، بالکل، لیکن آپ کے فرشتے سے کہتے ہیں کہ بھائی فرشتے بارش برسا، یہ موت والے فرشتے میری جان قبض کرنے میں کیا نرمی عطا کری؟ تم اللہ سے مانگتے ہو کہ اللہ میری جب موت ہے تو مجھے کلمہ عطا کرتی، اللہ سے تو مانگ رہے ہو، یا پھر کسی اور سے کہہ رہے ہو کہ نہیں جی وہ بابا سے کہوں گا وہ منگوا دیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی، آپ تھوڑا لاجیکل سوچیں گے تو بہتر رہے گا۔ تمام صحابہ کا عمل یہ نہیں تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک قحط پڑا تھا تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کے بیٹے سے، حضرت عباس بن عبد المطلب کے ان سے دعا کرائی گئی تھی۔ تو یہ اب آپ یہ کہیں گے تو حضرت عمر آپ وہاں بھی کہہ دیں گے، کیسے کہہ دیں گے؟ آپ ایک بات بتائیں مجھے، بہت سیدھی سی بات ہے کہ کیا حضرت عمر نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟
کیا جانتے نہیں تھے حضرت عمر کہ اللہ کے رسول کی کیا تعلیم تھی جو آپ کو زیادہ پتا ہے؟ بالکل. اگر آپ کو زیادہ پتا تو آپ حضرت عمر کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سے تو بہت چھوٹے ہیں وہ، آپ یہ کہتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہیں کہ آپ کو پتا کہ حضرت عمر آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. تب انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی ہے بارش برسا دیں، یا اللہ کے رسول آپ تو قبر میں زندہ ہے بالکل حیات ہے آپ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں؟ کیوں نہیں کہا؟ بہت سیدھی سی بات ہے. ایک شخص کو جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وہ شخص اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، انہیں لایا گیا وسیلہ بنا گیا کہ آپ دعا کرتے ہیں، آپ اہل بیت کی نسبت ہے، اور انہوں نے دعا بھی کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بارش بھی برسائی ہے. بالکل. اب اس چیز کو پوائنٹ آف ویو لے کے کیوں نہیں چلتے آپ دوسرے صحابہ کو لاؤ گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی والسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، تم پہ میری اور میرے تمام خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے. اب آپ کس بیاف پہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی دوسرے طور پہ مانگنا جائز ہے یا دوسرے کسی اور شخص سے مانگنا جائز ہے؟ یہ اس بیاف پر کہتے ہیں کہ یہ اتنی اسٹوپڈ اسکول آف تھاٹ ہے کہ اگر آپ اپنی ممی سے، اپنی امی سے، اپنی والدہ سے روٹی مانگتے ہیں تو یہ مدد ہو گئی ہے. نہیں، یہ مدد نہیں ہوئی ہے. شرک جب ہوگا جب آپ کی امی جان قبر میں جا چکی ہوں گی اور آپ قبرستان میں جا کر کے کہیں گے کہ اے امی مدد، جیسے کہ کہا جاتا ہے اے عبد القادر جیلانی مدد، یا علی مدد، یا XYZ مدد. یہ مدد غیب میں آپ مانگ رہے ہو. اگر عبد القادر جیلانی موجود ہیں تو بے شک مانگو ان سے. روٹی کیا، میں تو کہتا ہوں اور بھی کچھ مانگو، بہت کچھ مانگو. لیکن ساری بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال، اس دنیا سے ان کا تبادلہ ہو چکا ہے، اس جہان سے اس جہان جا چکے ہیں. اسی طریقے سے مولا علی ہیں. مولا علی اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں زندہ ہے جیسا کہ ان کی شان کی لائق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آج کی اس دنیا میں جو کچھ فلسطین پر حملے ہو رہے ہیں، لیبنان پر، جورڈان پر حملے ہو رہے ہیں، مولا علی وہ دیکھ رہے ہیں اور وہاں کے لوگ پکار نہیں رہے ہیں مولا علی کو کہ اے مولا علی مدد، تو وہ آ ہی نہیں رہے. یہ بہت عجیب و غریب باتیں ہیں جو مسلمان کے اندر آ گئی ہیں. حالانکہ میرا تو مسلمان کہنے کا دل نہیں کرتا اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کیوں نہیں مانگ سکتے کسی کو. آپ نہیں اس لیے مانگ سکتے کیونکہ اللہ کی رسول کی تعلیم ہی یہ تھی کہ آپ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگیں گے. بخاری مسلم کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں آپ کو ایسی حدیثیں مل جائیں گی کتب الستہ کے اندر. اب عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے شو کا لیز بھی چاہیے تو وہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو. اب یہاں اتنا زیادہ آپ کو ایمان دیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے. اللہ کے رسول ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں جو بھی تمہاری چیز ہوتی ہے، جو بھی تمہاری نیڈ ہوتی ہے، وہ تم اللہ سے مانگو. اللہ اسباب بنائے گا، اللہ ذریعہ بنائے گا، اللہ وسیلہ بنائے گا. جس پرسن کے پاس وہ چیز ہوگی وہ خود بخود آپ کو لا کر کے دے گا، وہ ایک ذریعہ بن جائے گا. آپ ذریعہ نہ بنائیں کسی کو، اللہ بے شک ذریعہ بنائے گا، چاہے وہ فرشتے کو بنائے چاہے کسی کو بھی بنائے. دیکھیے بہت سیدھی سی چیز ہے، میں جانتا ہوں صرف اللہ کو، میں مانگوں گا تو صرف اللہ سے. اب اللہ مولا علی کے ذریعے دے، اب مولا علی سے تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے دے، شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات تو قیامت کے دن ہوگی، وہ تو آگے دے نہیں سکتے. فرشتہ آ کے دے یا میرے کسی رشتہ دار کی وہ دماغ میں ڈال دے اللہ تعالیٰ کی مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، وہ لا کے مجھے دے. کہیں سے بھی کوئی چیز میرے پاس آ جائے، مجھے مانگنا صرف اللہ سے ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ والا یعنی کہ مومن کو، یہ مومن کی صفت ہوتی ہے. میں خود کو نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ اللہ والے اگر بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کرنا شروع کیجئے. اور یہ بات جو باتیں ہیں کہ امی سے روٹی مانگتا ہے یہ بھی شرک ہے، یہ بہت بے وقوف والی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ایک نرسری کلاس کا بچہ بھی اس بات پہ آپ کو جواب دے دے گا کہ اے بے وقوف شخص، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممی زندہ ہے اور وہ روٹی نہ دے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ممی قبر میں جا چکی ہے اور وہ روٹی دے دے. یہ تو بہت بے وقوف والی بات ہو گئی. بہرحال جی لیکن ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ ابھی ہم اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ کچھ بھی ڈالتے ہیں تو ہمیں تھریٹس آتے ہیں کہ اسے مار دینا چاہیے، یہ تو واجب القتل بھی ہو گیا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے. تو اب آپ ایک مجھے بات بتائیں کہ جو لوگ قبروں سے مانگ رہے ہیں وہ پھر ان سے دعا کریں گے یا اللہ سے دعا کریں گے ہمیں مارنے کی؟ ہاں، کس سے دعا کریں گے آپ؟ قبر والے سے یا اللہ سے؟ کیونکہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، بے شک کسی اور کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. اللہ کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، کسی اور کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عروج دیں گے اور لوگوں کو زوال دیں گے. بے شک کسی کو عروج پانا بھی تو قرآن کو اگر کوئی سیدھا سیدھا سمجھنا چاہتا ہے، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں اور ہم کسی اور کی طلب نہیں کرتے. اگر ہم ایک بات رکھیں بالکل تو عروج تو اللہ پھر اسے دے گا نا. جو بات الٹی سیدھی کرے گا، جو قرآن کے خلاف بات کرے گا، اسے زوال دے گا. بے شک اسے عروج کیوں دے گا؟ وہ بھائی وہ فتنہ پھیلا رہا ہے، وہ غلط بات کر رہا ہے. عروج اسی کو دے گا جو حق پہ ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ
جو ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں خیر اس کی چیز کی ضرورت ہے نہیں, ہم تو بس اللہ کا کام لے کے چل رہے ہیں بے شک. کہ ہم قیامت کے روز اللہ اور اس کے رسول کو چہرہ تو دکھا لیں کہ اے اللہ ہم دیکھ تیرے دین کے لیے تھوڑی محنت کر رہے تھے, تھوڑی کوشش کر رہے تھے, تو اس کے ذریعے ہماری معافی کر دے, ہماری مغفرت کر دے. ہم تو اسی چیز کو لے کے چل رہے ہیں, ہم تو چاہے نہیں رہے کہ آپ ہمیں لاکھوں کروڑوں کوئی فالوور بن جائے, نہیں چاہیے. قیامت کے روز اس کا اجر چاہیے, بالکل اجر قیامت میں لیں گے. اتنا کوئی وہ کہ اگر آپ ہمارا ایک آدمی بھی کوئی ہمارے ذریعے سے سدھر جاتا ہے, ہم تو دنیاوی اسباب بنیں گے نا. پھر یہ ویڈیو دنیاوی اسباب بنے گی. میں مرنے کے بعد کسی کو کوئی بات نہیں سمجھا سکتا, میں مر گیا تو میں اسے نہیں بتا سکتا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا کوئی بھی بابا بڑے سے بڑا مر گیا ہے وہ بھی یہ نہیں بتا سکتا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہم تیری ہی بات کرتا ہوں, تجھے سے مدد مانگتے ہیں. آپ علماء کے پاس پھر کیوں جا رہے ہیں, کیوں پوچھنے جاتے ہیں قرآن کے مسئلے؟ پیر عبد القادر جیلانی سے مانگ لے, معین الدین چشتی سے مانگ لے. معین الدین چشتی سے کہیں کہ آپ ہمارے دل میں قرآن اتار دیں, نہیں اتر سکتا. آپ کیوں دنیاوی اسباب پہ جا رہے ہیں؟ ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ دنیاوی اسباب الگ چیز ہے اور غیبانہ طور پر مدد مانگنا الگ چیز ہے. بالکل, یہ بات آپ بہت اچھے سے سمجھ لیں اور یہ بات اپنے ذہنوں میں فٹ کر لیں, کیل ٹھوک لیں اسے تو بہتر رہے گا. بے شک. ابھی لاکھوں ایسے لوگ جو قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان کو پیروں تلے روندنے کے لیے قرآن کی صرف ایک آیت کافی ہے. وہ سورۃ النمل کے اندر جو آتی ہے, جو میں ہمیشہ سے کوٹ کرتا ہوں, جس پر مجھے اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے کہ مجھے اور دوسرے کوئی ریفرنس نہیں چاہیے اس کے بعد. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِیلًا مَّا تَذَکَّرُونَ. بھلا کون ہے جو ایک بے قرار شخص کی دعا کو سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کون ہے جو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سننے کی بھی نفی کر رہا ہے اور اس کی اس پریشانی کو اس سے دور کر دیتا ہے, اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. کیا میرے علاوہ تمہارا اور بھی کوئی معبود ہے؟ تم بہت بے وقوف ہو, قبر پجاری ہو, بہت زیادہ بے وقوف ہو. لہٰذا ہمیں خود سے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. خود سے مراد یہ کہ کوئی ہمیں پریشر نہ کرے کہ یہ پڑھیں یا وہ پڑھیں. ہم قرآن کو سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ بقرہ پر آئیں اور سورہ آل عمران ایسے سیدھا چلتے چلتے اما کے پارے تک پورا سٹڈی کریں, اور کسی بھی علماء کے پاس جا کر کے کریں. قرآن کو سمجھیں, اور بہت سیدھا سیدھا, بہت سمپل ہے قرآن. آپ اس کا ترجمہ پڑھیں, چاہے کسی کا بھی ترجمہ پڑھیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور بزنس کیا ہے, مزاروں والا بزنس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.